بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند دیکھنے، کڑک سننے، بادل آنے اور تیز ہوا چلنے کے وقت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ تو اس چاند کو ہم پر برکت اور ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ الفاظ روایت کیے ہیں اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور اپنے محبوب اور پسندیدہ اعمال کی توفیق کے ساتھ نکال، اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو فرماتے ہلال خیر و رشد، یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہے۔ پھر 3 مرتبہ یہ کلمات کہتے اللہم انی اسألک من خیر هذا الشر وخیر القدر واعوذ بک من شرہ، اے اللہ میں تجھ سے اس مہینے کی بھلائی اور تقدیر کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل گرجنے اور بجلی کڑکنے کی آواز سنتے تو فرماتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ فرما اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ فرما اور ہمیں اس سے پہلے ہی عافیت نصیب فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت به، اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی خیر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر اور جو کچھ دے کر یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور تجھ سے اس ہوا کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور جو کچھ دے کر یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے کنارے میں اٹھتا ہوا بادل دیکھتے تو کام چھوڑ دیتے اور اگر نماز میں ہوتے تو اسے مختصر کر دیتے، پھر یہ کلمات فرماتے اللہم انی اعوذ بک من شرہا، اے اللہ اس بادل کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر بارش ہو جاتی تو فرماتے اللہم صیبا ہنیئا، اے اللہ اسے بہت برسنے والا لیکن بابرکت اور نفع بخش بنا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے کسی کنارے پر گہرے بادل دیکھتے تو جس کام میں بھی ہوتے اسے چھوڑ دیتے چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، اور اس بادل کی طرف متوجہ ہو جاتے اور فرماتے اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل بہ، اے اللہ ہم اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جسے دے کر اس بادل کو بھیجا گیا ہے۔ پھر اگر بارش ہو جاتی تو 2-3 دفعہ فرماتے صیبا نافعا، اسے بہت برسنے والا، نفع دینے والا بنا دے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادل کو ہٹا دیتے اور بارش نہ ہوتی تو اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہوا تیز چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اللہم لقحا لا عقیما، اے اللہ اسے ایسی ہوا بنا دے جس سے درختوں پر خوب پھل لگیں اور اسے بانجھ نہ بنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جن کا وقت مقرر نہیں تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور دل کا غنی مانگتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم به منی اللہم اغفر لی جدی وہزلی وخطئی وعمدی وکل ذلک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر، اے اللہ میری خطا اور میرے نادانی والے کام اور کاموں میں میرا حد سے بڑھ جانا اور وہ گناہ جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب معاف فرما، اور میرے وہ گناہ جو سچ مچ ارادے سے سرزد ہوئے ہو یا ہنسی مذاق میں ہو گئے ہوں یا غلطی سے ہو گئے یا جان بوجھ کر قصدن کیے وہ سب معاف فرما۔
اور یہ سب طرح کے گناہ میرے پاس ہیں، اے اللہ میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما، اور جو گناہ چھپ کر کیے اور جو علی الاعلان کیے وہ بھی معاف فرما، اور جن گناہوں کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما، تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ اے اللہ میرا وہ دین سنوار دے جس سے میرے تمام کاموں کی حفاظت ہوتی ہے، اور میری وہ دنیا درست فرما دے جس سے میری معاش کا تعلق ہے، اور میری آخرت کو بھی ٹھیک کر دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو میرے لیے ہر خیر میں بڑھنے کا ذریعہ اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت پانے کا ذریعہ بنا دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا يموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف متوجہ ہوا اور تیری مدد سے ہی میں نے اہل باطل سے جھگڑا کیا۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی اور اسے موت نہیں آئے گی، باقی تمام جنات اور انسان ایک دن مر جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم عافنی فی جسدی وعافنی فی بصری واجعلہ الوارث منی لا الہ الا انت الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ مجھے جسم میں اور نگاہ میں عافیت نصیب فرما، اور اس نگاہ کو موت تک باقی رکھ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بردبار اور کریم ہے۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ کہا کرتے تھے، رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدای وانصرنی علی من بغى علی رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا الیک مجیبا او منیبا تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اے میرے رب میری اعانت فرما اور میرے خلاف کسی کی اعانت نہ فرما، اور میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما، اور میرے لیے تدبیر فرما اور میرے خلاف کوئی تدبیر نہ فرما، اور مجھے ہدایت نصیب فرما اور ہدایت پر قائم رہنے کو میرے لیے آسان فرما، اور جو مجھ پر زیادتی کرے اس کے خلاف میری مدد فرما۔ اے میرے رب تو مجھے اپنا شکر کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا فرما بردار اور اپنی طرف متوجہ ہونے والا بنا دے۔ میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو دے اور میری دعا قبول فرما، اور میری دلیل کو مضبوط فرما، اور میرے دل کو ہدایت نصیب فرما، اور میری زبان کو ٹھیک رکھ، اور میرے دل کے کینہ اور کھوٹ کو نکال دے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من کل اثم والغنیمة من کل بر والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اعمال اور تیری مغفرت کو ضروری بنانے والے اسباب اور ہر گناہ سے حفاظت اور ہر نیکی کی توفیق اور جنت میں داخلے کی کامیابی اور دوزخ سے نجات مانگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزلنا وجدنا وعمدنا۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظلم کو اور ہنسی مذاق کے گناہوں کو اور شعوری گناہوں کو، اور جو گناہ جان بوجھ کر کیے ان سب کو معاف فرما۔
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت، اے اللہ میرے وہ تمام گناہ معاف فرما جو مجھ سے غلطی سے ہو گئے اور جو جان بوجھ کر ہو گئے اور جو میں نے چھپ کر کیے اور جو علی الاعلان کیے اور جو میں نے نادانی کے کام کیے اور جو گناہ جان بوجھ کر کیے وہ سب معاف فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری اچھی صورت بنائی اب سیرت بھی اچھی بنا دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، رب اغفر ورحم وہدنی السبیل الاقوم، اے میرے رب مغفرت فرما اور رحم فرما اور مجھے سیدھے اور پختہ راستے پر چلا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنی بہ حتی القاک، اے اسلام کے والی اور اسلام والوں کے مددگار مجھے اپنی ملاقات کے وقت تک یعنی موت تک اسلام پر جمائے رکھ۔ حضرت بصر بن ابی ارطاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ تمام کاموں میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ طبرانی کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا مانگتا رہے گا وہ آزمائش میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک غنایا وغنا مولایا، اے اللہ میں تجھ سے اپنے غنا اور اپنے ہر تعلق والے کی غنا کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الطیبات وترک المنکرات وحب المساکین وان تتوب علی وان اردت بعبادک فتنة ان تقبضنی غیر مفتون، اے اللہ میں تجھ سے پاکیزہ چیزیں اور منکرات کے چھوڑنے کی ہمت اور مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، اور یہ بھی مانگتا ہوں کہ تو میری توبہ قبول فرما لے، اور یہ بھی کہ اگر کسی وقت تو اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے اس آزمائش میں ڈالے بغیر اپنے پاس بلا لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ بڑھاپے میں اور اخیر عمر میں مجھے سب سے زیادہ فراخ روزی عطا فرما۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔